السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کے سیگمنٹ کا آغاز. دو باہمت خواتین سے آپ کی ہم ملاقات آج کروائیں گے. ایک خاتون پچھلے سال یعنی گزشتہ سے پیوستہ برس ہمارے پاس ہماری مہمان بنی تھیں. بہت عزت بہت احترام کے ساتھ ہم انہیں لاہور سے لے کے آئے تھے. ہمارے ملک کی ایک بہت سینئر فنکارہ اداکارہ, پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کئی دہائیوں سے وابستہ رہیں. جنجال پورہ جیسا شہرۂ آفاق ڈرامہ اس کا بھی کردار رہیں. تو انہیں ہم نے یہاں زحمت دی تھی. بہت عجیب و غریب صورتحال تھی. ہمیں انہیں دیکھ کے دکھ بھی بہت ہوا تھا. وہ آج ہماری مہمان ہے اور وہ اس سلسلے میں ہماری مہمان ہے جس سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات پچھلے مہمانوں سے کرواتے ہیں. ہم اس لیے بھی انہیں یہاں زحمت دیتے ہیں اور وہ خود بھی اپنی خوشی اور خواہش سے یہاں تشریف لاتی ہیں کہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والی, ہر چیز پر الحمدللہ کہنے والی, چھوٹی سی خوشی سے بھی بہت زیادہ خوش ہو جانے والی شخصیت. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتے. کوئی نہ کوئی چیز ان کو لگتا ہے یہ بھی مل جائے اور یہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جاتا. لیکن یہ الحمدللہ ہم نے ان کو اتنا صابر اور شاکر الحمدللہ پایا اپنی زندگی کے اندر کہ ہمیں ان سے مل کے بہت خوشی ہوتی ہے. تو یہ دوسرے سال آج ہماری مہمان ہیں اور کیوں ہے یہ آپ کو ہم ایک پیکیج میں دکھاتے ہیں. تو آئیے ذرا ملاحظہ کیجیے. فاخرہ تنویر گزشتہ سے پیوستہ برس نیکی کی مہمان تھی. پی ٹی وی کے جنجال پورہ جیسے شہرۂ آفاق ڈراموں میں کام کرنے والی اس اداکارہ کی طبیعت انتہائی ناساز تھی. بیماری کا عالم یہ تھا کہ ان کے پورے جسم اور چہرے پر سوجن تھی. اپنی زندگی کی کئی دہائیاں پاکستان ٹیلی ویژن کو دینے والی فاخرہ تنویر اپنے بوسیدہ مکان میں بیک وقت بیماری, تنہائی اور لوگوں کی بے اعتنائی سے لڑ رہی تھی. 25 سال آپ نے اس انڈسٹری کے لیے کام کیا ہے. 25 اور اس انڈسٹری نے آج آپ کو کیا دیا ہے؟ فراموش کر دیا. فاخرہ تنویر صاحبہ اس قدر شدید بیمار تھیں کہ انہیں شان رمضان کے سیٹ پر ویل چیئر پر لانا پڑا تھا. پاکستان کی اس سینئر فنکارہ کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے عطیے کا اعلان کیا اور اگلے 1 برس تک ہم نے فاخرہ صاحبہ کے لیے آنے والی رقم بھی ان تک پہنچائی اور بارہا ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر بھی گئے. کچھ ہی مہینوں میں وہ ماشاءاللہ اتنی صحت یاب ہو گئیں کہ ہمارا انہیں پہچاننا بھی مشکل ہو گیا. میں ختم ہو گئی تھی مینٹلی طور پہ. آپ لوگوں نے مجھے مری ہوئی کو زندہ کیا. پچھلے سال وہ ہمیں دعائیں دینے ایک بار پھر شان رمضان میں آئیں لیکن ویل چیئر پر نہیں, اپنے پیروں پر چل کر. انہوں نے اس دوران اپنی ایک مقدس خواہش کا بھی اظہار کیا جس کی سعادت ہم نے کسی اور کو سونپنے کی بجائے اپنے ذمے لے لی. میری خواہش کچھ نہیں ہے, مجھے پیسے نہیں چاہیے, مکان نہیں چاہیے. اگر کروا سکتے ہیں تو عرض ہے حکم کریں کہ مجھے عمرہ کروا دیں. یہ تو ہو گیا. اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے وہ فاخرہ تنویر جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی, اس ماہ رمضان میں انہوں نے اپنے بیٹے کے ہمراہ اللہ رب العزت کے گھر اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر حاضری دی ہے. وہ عمرے کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر ہمیں دعائیں دینے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں. میں نے عمرہ کر لی ہے, میں بہت خوش ہوں. آپ سب لوگوں کو بہت یاد کر رہی ہوں اور سب کے لیے دعائیں کر رہی ہوں. سب سے پہلے تو اقرار الحسن آپ کو بہت بہت مبارک ہو میرے عمرے کی, اور وسیم بدامی کو اور جنید بھائی کے لیے تو بہت خاص دعا میں نے مانگی ہے. اور سرعام کی پوری ٹیم کی شکر گزار ہوں کہ جن کے وسیلے سے اللہ پاک نے مجھے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی. جناب کیسی ہیں آپ, کیسا رہا آپ کا سفر؟ ذرا تھینک یو بہت 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 کاش میں تیری ماں. تو آپ میری ماں ہی ہیں, کاش کی اس میں کیا بات ہے. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. ارے واہ 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 واہ. یہ ہم آپ آدھا کر لیں گے. بالکل. آج کی افطار اس سے ہوگی انشاءاللہ. آب زمزم اور وہاں سے آئی ہوئی کھجوریں. آپ کا سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا سفر. کیسا لگا آپ کو مدینے کی گلیوں میں گھوم کے, اللہ کے حضور حاضری دے کے؟ بس روتے ہوئے گئے اور روتے ہوئے آ گئے. کتنا نوازنے والا ہے نا وہ.
اور یہ سب آپ کے شکر کا نتیجہ ہے. بہت کم لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں اور آپ میری حیثیت اتنی نہیں ہے, یہ انبلیویبل کام ہوا ہے, یہ ناممکن کام تھا میری لائف کا جو ہوا ہے, میری صحت اور پلس ہوا ہے. آپ کی اپنی ہمت بہت, آپ جس طرح سے لڑی ہیں بیماری سے, آپ نے جس طرح سے باؤنس بیک کیا زندگی میں, وہ سب سے زیادہ اہم ہے. پیسوں سے تو علاج تو بہت لوگ کرواتے رہتے ہیں, لیکن آپ نے لڑائی خوب لڑی ہے ماشاءاللہ واپس زندگی میں آنے کے لیے. اللہ کا کوئی خاص کرم ہے. ایک تو میں مولا علی کی ماننے والی ہوں بہت زیادہ, اس کی وجہ سے مجھے ہمت بہت ملتی زندہ ہے. باد. دوسرا, اللہ پاک پہ ڈیپینڈ کیا تو اس نے آپ لوگوں کو میرا وسیلہ بنایا, بالکل, کیونکہ وہ دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. پتہ نہیں اس نے کیسے آپ کو مجبور کیا, آپ میرے تک پتہ نہیں کیسے پہنچے, میرا گھر ڈھونڈ کے آپ میرے گھر آئے, میں ٹھیک بھی ہو گئی, علاج بھی ہو گیا, صحت مند بھی ہو گئی, بول بھی رہی ہوں, اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آ گئی. اور اس سب کے پیچھے آپ کی سب سے زیادہ کاوش ہے, آپ کی پوری اللہ ٹیم. مہربان ہے, اللہ مہربان ہے. اور آپ کا سب سے زیادہ شکریہ کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک آدھ نیکی آ گئی ہوگی ہمارے حصے میں تو اس کا ذریعہ اور اس کا سبب آپ بنی. ایک نیکی نہیں, بہت ساریاں. لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, تو طواف حرم کرتے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں, لیکن میں صرف دعائیں مانگ رہی تھی. اقرار الحسن کے لیے, وسیم بادامی کے لیے, جنید بھائی کے لیے خاص طور پہ, اور پوری اپنا سریام کی ٹیم کے لیے میں دعائیں مانگ رہی تھی طواف کرتے ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے, جن لوگوں کو تو نے میرا وسیلہ بنایا ہے ان کا تو وسیلہ بن جا. آمین 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 آمین. بہت شکریہ. اور بس یہ آپ نے کاش کا لفظ اضافی کر دیا. ہم اور آپ کی پوری ٹیم نے بہت ساتھ دیا, اور وہ کامران فاروقی بھائی جو ہیں, وہ مکہ میں بھی مجھے فون کرتے رہے واٹس ایپ کے اوپر, آپ یہ کر لیں, اماں جی آپ یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں, ایک ایک قدم پہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. اللہ انہیں, ان کے بچوں کو, پوری ٹیم کو ہماری سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. آپ کل ہی وہاں سے واپس پہنچی ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں سیٹ پہ جو ہے نا آنا ہے, اور آپ کو ہم نے کہا جی رہے نصیب, آپ وہاں سے ہو کے آئیے, آپ کے وہ ہاتھ ہم چومیں گے جو وہاں آپ خانہ کعبہ کو لگا کے, اور ظاہر ان قدموں سے جہاں آپ طواف کرتی رہی. آپ کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے ماشاءاللہ. کیسا رہا آپ کا سفر؟ بہت اچھا رہا ماشاءاللہ. بہت دعائیں کی ہیں آپ کے لیے, میں نے آپ کے لیے بھی. آپ دونوں کا میں نے نام لکھا وہاں پہ خانہ کعبہ کے اوپر. اچھا, کیا آپ کو اللہ پاک آپ کو بھی بلائے اور آپ کو سبب بنائے جو نہیں جا سکتے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے, میں نے تو ایک وعدہ کیا ہوا ہے, وہ ایک وعدہ ہے کہ وہ جب ہوگا تو ہی پھر میں انشاءاللہ حاضری دوں گا. بس ایسا ہی ہے, وہ میں بس دل میں میرے ایک بات ہے, آپ لوگ دعا کیجیے گا وہ ہو تو پھر انشاءاللہ. شکریہ. آپ سے بھی گپ لگاتے ہیں ہم. ہماری جو آج کی مہمان ہے وہ بھی جس طرح فاخرہ صاحبہ نے زندگی میں اسٹرگل کی, جد و جہد کی, محنت کی, وہ بھی اسی طرح کی ایک مثال ہے. تو پیکج دکھا کے ان کا تعارف کرواتے ہیں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں. سمینہ ہے لاہور سے, ان کے بارے میں پیکج دیکھیے. کچھ شعبے اور پیشے ہم نے خود بخود ہی مردوں کے لیے مخصوص سمجھ لیے ہیں. مثلاً ہم یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ عورت بریانی کی دکان چلا سکتی ہے, یا پھر کوئی عورت موٹر مکینک بھی ہو سکتی ہے, اور وہ بھی ایک معذور عورت. لیکن ہم نے نیکی سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات لالا موسیٰ اور بدین کی پرعزم خواتین سے کروائی تو لوگوں کو خوشگوار حیرت ہوئی. اسی طرح اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک خاتون چائے کا کھوکھا بھی چلا سکتی ہے تو شاید آپ میں سے بہت کم لوگ اس بات کا یقین کریں گے. لیکن لاہور میں سمینہ نے ہمت کی یہ داستان لکھ ڈالی ہے. اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کی خاطر سمینہ سبزہ زار کے لیاقت چوک میں چائے اور شربت کا ایک کھوکھا پچھلے کئی سال سے چلا رہی ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں بہن آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ کی بڑی ماشاءاللہ ہم نے ہمت کی, دور دور تک باتیں سنی ہیں, اور میں نے کہا میں آپ کو سلام پیش کروں. آگے کچھ اتنا ہو جاتا ہے یہاں سے کہ تھوڑا سا سلسلہ آسان ہو جائے گھر کا. بس بھائی یہ بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ میں نے جذبہ جو نا اپنے اندر میں نے پیدا کیا تھا کہ میرے بچے پڑھیں گے تو ان کی زندگی سنورے گی. اور پڑھ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں میرے بچے. اللہ تعالیٰ ان کو اور لائک کرے. میرے بچے بہت لائق ہیں. تو آپ کا ابھی جو خواب ہے وہ بچوں کی پڑھائی ہے؟ بچوں کی پڑھائی, ان کا مستقبل سنوارنا ہے میں نے.
سمینہ کے گھر غربت کے ڈیرے ہیں، بچے بھوک اور افلاس کے مارے ہیں، لیکن وہ ان بچوں کو 3 وقت کی روٹی مہیا کرنے کے لیے اپنی سی کوشش ضرور کر رہی ہے۔ ہمیں سمینہ کے لیے آپ سے اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس کوشش میں اس کا ہاتھ بٹائیں۔ کیا بات ہے جی، تالیاں ہو جائیں ہماری اس بہن کے لیے۔ کیسی ہیں آپ؟ مائک لیجیے گا پلیز۔ آپ کو آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی لاہور سے؟ نہیں ذرا قریب کرنا پڑے گا جی۔ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اچھا، وہاں آپ کو کیا پرابلمس ہوتی؟ میں بیٹھ جاؤں جناب؟ ہاں ہاں ضرور ضرور۔ نہیں آپ بیٹھے ہم دونوں کھڑے رہیں گے۔ ارے بیٹھے بھائی۔ تو وہاں آپ بتا بھی رہی تھی کہ کچھ پرابلمس شروع میں ہوئی آپ کو، کہ ایک عجیب ہی لگتا ہے نا، عورت ایک چائے کا کھوکھا چلا رہی ہے وہاں پہ۔ بس وہ ایک ہمت ہوتی ہے نا انسان میں، تو یہی کتنا عرصہ ہو گیا اس کام کو؟ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں اور یہ 8واں سال شروع ہو گیا۔ 8 سال سے چائے کا کھوکھا چلا رہی ہیں بھائی، جی واہ کیا بات ہے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے۔ لاہور کا ایک علاقہ ہے سبزہ زار، سبزہ زار کا ایک چوک ہے لیاقت چوک، وہاں سے کسی سے بھی جا کے پوچھ لیجئے، ماشاءاللہ بہت عزت کے ساتھ، اپنی بہت آبرو کے ساتھ یہ وہ چائے کا کھوکھا چلا رہی ہیں، اور اس میں کوئی ندامت بھی نہیں ہے، کوئی شرمندگی والی بات بھی نہیں ہے، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے، ان کا مستقبل چلانے کے لیے۔ تو انہوں نے ایک بڑی اچھی سی دکان ٹائپ معاملہ کر لیا تھا، جو پھر بعد میں شاید میونسپلٹی وہ سامان اٹھا کے لے گئے نا، میرا جو آتے ہیں نا سامان اٹھانے والے، تو وہ سارا سامان کچھ توڑ پھوڑ گئے، کچھ اٹھا کے لے گئے۔ اب بھی بلکہ لوگ مجھے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم یہ بھی آپ کا ایک کھوکھا رہ گیا، یہ بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی کون کہہ رہا ہے کون نہیں، کیونکہ مجھے انہوں نے خود بتایا کہ بی آپ کو ہم نے 7 سال سے تنگ نہیں کیا، اچھا اب کسی نے کہا ہے تو ہم نے آپ کا سامان اٹھوایا، لیکن میرا بہت نقصان ہوا ہے، برتن سب چیزیں توڑ دی انہوں نے تھوڑے مار مار کے۔ اور ابھی بس یہ چھوٹا کھوکھا جو باقی ہے ہاں جی، آپ کے بس پاس، ابھی یہی ہے۔ کتنی آمدن ہو جاتی ہے آپ کی ایک دن میں؟ بس ڈیلی کی کبھی 200 300، کبھی کچھ بھی نہیں۔ چائے بیچ کے ظاہر ہے 200-300 سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اور آپ کے گھر کا کرایہ ہی 7,000 روپے ہے۔ 7,000 روپے۔ تو وہاں اس لیاقت چوک میں، ویسے تو میرا وہ دیکھا بھالا علاقہ ہے سارا، سبزہ زار اسکیم موڑ سے اندر کی طرف جاتے ہوئے، وہاں ایک دکان اچھی چھوٹی جو ہے اگر چائے کے لیے یا کوئی اچھی، وہ کتنے میں مل جاتی ہے؟ بیکاز ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کی ایسی کوئی مدد کریں کہ جی ان کو کہیں جی گھر بیٹھ جائیں آپ، بالکل نہیں، یہ جو کام کر رہی ہیں بالکل کریں، ہم ان کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کام میں سمجھ لیں، بے شک بطور قرض ہی صحیح کہ اس کام کو ان کو بڑھا دیں، بے شک کوئی کہے کہ جی مجھے بعد میں واپس کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے کام میں ان کی مدد کریں کہ جو ہمت اور حوصلہ انہوں نے جٹایا ہے اس میں ان کا ساتھ دیں، یہ نہ ہو کہ ہم ان کو کوئی خدا نخواستہ بھیک یا خیرات کہیں کہ جی بس اب آپ بیٹھ جائیں تو ہم ہر مہینے آپ کے پیسے نہیں، ایسا قتل نہیں۔ تو وہاں کتنے میں ایک دکان بن جائے گی اچھی والی؟ وہاں تو بہت مہنگی ہے، کرایہ ہی بہت، وہ جو میرے ساتھ فروٹ والی دکان ہے ان کا 25,000 کرایہ ہے۔ اچھا، ویسے کتنے کی دکان ہے وہ؟ ویسے کا تو اندازہ نہیں ہے مجھے۔ اچھا، شروع میں لوگ آئے تھے میرے پاس کہ ہم بھی آپ کو پورے ماہ کا خرچہ دیتے، آپ گھر بیٹھ جائے، میں نے کہا نہیں۔ اب جو میں نے قدم اٹھایا ہے نا تو میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، کسی سے مانگ کے نہیں مانگ کے نہیں کھانا، اللہ سے مانگنا، اللہ دے گا تو میں اپنے بچوں کے لیے کروں گی، میں نے وہ نہیں کرنا۔ حالانکہ میں خود بیمار ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ میں جتنی دیر میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے وہ بتا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اگین ہم نے وہاں تھوڑی ہماری ٹیم نے کام کیا ہوا ہے آلریڈی کہ 1 ملین میں وہاں ہم ایک دکان ان کو بنا کے، اچھا چاہے پھر اس میں وہ ایک کھانے پینے کا بھی کچھ سلسلہ تھوڑا سا شروع کر دیں، اسے ایک تھوڑا سا ریسٹورانٹ کی شکل دے دیں، اسے صرف چائے تک رکھنا چاہیں تو چائے تک رکھیں، تو اس میں کم سے کم یہ ہے کہ ایک تو ان کا ظاہر کلائنٹیج تھوڑی بڑھ جائے گی، کھانے پینے کے لیے لوگ آنا شروع ہوں گے، آمدن تھوڑی بہتر ہو جائے گی، اپنی دکان ہوگی تو کرائے وغیرہ کا معاملہ بھی نہیں ہوگا، تو ذرا ایک اچھی آمدنی سے یہ میری بہن ایک نئی مثال قائم کر سکیں گی۔ تو 10 لاکھ روپے اگر ہم سب مل کے اکٹھے کر سکیں تو ہم ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کے کام میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں، آپ فون بھی کر سکتے ہیں، کرایہ والا کوئی چکر نہیں ہوگا، ان کی اپنی ایک دکان ہو جائے گی اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگین چونکہ وہ علاقہ میں نے بھی، میرے بہت سارے دوست وہاں رہتے ہیں سبزہ زار کے علاقے میں، تو اتنے میں ایک اچھا سیٹ اپ الحمدللہ وہاں پہ ہو سکتا ہے اور اس سے بہت بہتر انکم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہم کچھ اور نہیں ریکویسٹ کر رہے، پھر یہ اپنا سلسلہ سے چلائیں، اپنے بچوں کی تعلیم کا بھی، کھانا پینا بھی، کرایہ بھی گھر کا اور سارا۔ تو 10 لاکھ روپے کی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، درخواست ہے۔ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز بھی آپ کے سامنے کھلی ہیں، آپ کے سامنے اسٹوڈیوز کا نمبر بھی موجود ہے،
اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے, بہت بار یہ ہوا کہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تک ظاہر ڈونیشن آتی رہتی ہیں, اور بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ رکتے نہیں ہیں کہ چلو یہ سیگمنٹ ختم ہو گیا تو ہم بھی اپنی جو نیت آپ کر لیتے ہیں وہ پھر آپ ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں. تو بس آپ سے درخواست ہے کہ کالز کیجیے اور ہماری اس بہن کا حوصلہ بڑھائیے. مجھے کل لالا موسیٰ والی جو ہماری بہن تھیں, جو بریانی کی دکان چلاتی تھیں اور جن کے بیٹے کی ان کے سالگرہ کے دن ہی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی اور بڑی غمدیدہ تھیں, تو کل مجھے ان کا فون آیا کہ اقرار بھائی آپ اب میرے لیے کچھ بھی نہ کریں, جو یہاں اناؤنس ہوا اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مجھے نہ ملے, مجھے لالا موسیٰ کے لوگوں نے آپ کے پروگرام میں آنے کے بعد اتنی عزت دے دی ہے کہ میرے لیے وہی کافی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ, اور بہت تالیاں ان لوگوں کے لیے جو ایسی خواتین کی عزت کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں, انہیں ڈسکریج نہیں کرتے. زبردست. تو یہ بھی ان کی حوصلہ افزائی کا ایک ذریعہ کہ ہم ان کے کام میں ان کی معاونت کریں اور پھر وہ اپنا رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کماتی رہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہ ہمارا ظاہر ہم سیگمنٹ اس کو کلوز کریں گے ود ان اے کپل آف منٹس, لیکن آپ لوگ اس پہ کالز کر سکتے ہیں. اور جس طرح اقرار نے کا اکثر ایسا ہوا ہے کہ وہ کمٹمنٹس پوری ہو جاتی ہیں سیگمنٹ کے بعد, اور اب تک الحمدللہ جتنے بھی دوست بھائی بہن یہاں پر آئے ہیں اللہ نے بڑی عزت رکھی ہے, آپ لوگوں نے بڑا حوصلہ دیا ہے. تو انشاءاللہ آج بھی ایک باہمت خاتون کا معاملہ ہے, تو اس پر تو جنتا ہم نے ایکسپیکٹ کیا اس سے زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. انشاءاللہ بیکاز ایٹ ٹائمز بعد میں لسٹ مجھے میری ایک ٹیم دیتی کہ جی ان لوگوں نے کال کی تھی, اور پھر کال سینٹر بھی ہمارا تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے. تو اب ایک اچھا میکینزم ہم نے ڈیولپ کر لیا الحمدللہ, لوگوں سے رابطے کا بھی اور آپ لوگوں کی کالز کو اٹینڈ کرنے کا بھی, آپ کے عطیات کو صحیح طرح سے محفوظ کرنے کا بھی, ان عطیات کو خرچ کرنے کا بھی. اور اب تک آج 20واں روزہ ہے الحمدللہ, ہم نے آپ کی ملاقات بہت سارے لوگوں سے کروائی ہے کہ جن کی زندگی آپ کی دعاؤں اور آپ کے عطیات کی بدولت بدلی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم وہ وسیلہ اور ذریعہ بنیں کہ آپ کی امانتیں ٹھیک طرح سے صحیح جگہ پر لگیں, اور جس طرح سے وہ لگیں ہم آپ کو 1 سال بعد وہ دکھائیں انشاءاللہ. تو جی ٹھیک ہے, تو بس پھر ہم انشاءاللہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کل کے نیکی کے سیگمنٹ میں, آنے والے سیگمنٹ میں کچھ اس حوالے سے خبری سنائیں گے انشاءاللہ. جس طرح ہم نے وہ ہمارے آزاد کشمیر والے بھائی تھے, 2 سیگمنٹس کے بعد ایک صاحب کال پہ لیا اور انہوں نے کہا کہ جی 1 لاکھ لگے یا 1 کروڑ لگے, اس شخص کا علاج میری ذمہ داری ہے. تو ایسے بہت سارے بندگان خدا رابطہ کرتے ہیں, چونکہ آج ہم نے بہت وقت دعائیں لینے میں صرف کر دیا. ایک کالر آگے ہیں, اگر آپ ٹھیک ہے ایک کال لے لیں پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں اس کے بعد. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر علی بات کر رہا ہوں, محمد علی. علی بھائی گجرانوالہ سے. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر اقرار صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم, آپ کی دعائیں. بدامی صاحب کیسے ہیں؟ بدامی صاحب السلام علیکم. بدامی صاحب ٹھیک ہے. آپ سنڈے کو آ رہے ہیں؟ جی میری بات ہوئی ہے, اور میں نے ان سے کہا کہ میں, وسیم بھائی, فہد مصطفیٰ بھائی, ہم سب آپ کے ساتھ افطار کریں گے, سعادت آپ کے ساتھ حاصل کرنا چاہیں گے. آپ جتنے بڑے انشاءاللہ کیوں نہیں. اچھا آپ نے اتنا ٹائملی فون کیا, میں ابھی سوچ رہا تھا کل آپ نے مجھ سے کچھ کہا تھا, وہ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کہوں آن ایئر نہ کہوں. اب آپ ہی کہتے ہیں جو کل آپ مجھ سے کہہ رہے تھے نا, ایک سرپرائز ہے جو صرف وسیم بھائی مجھے اور آپ کو پتا ہے, وہ اب آپ ہی بتا دیں. یہ بہن بیٹھی ہیں, آپ کہہ دیں. وسیم بھائی ابھی نہیں, کل آپ کا بڑا سیگمنٹ ہے, مجھے پتا ہے, وہ کل اناؤنس کریں گے. اچھا بس ٹھیک ہے, بس صحیح ہے. اچھا میں نے بات یہ کرنی تھی کہ میں ابھی باہر ہوں, لیکن مجھے پتہ لگا 8-10 لاکھ کی جو اماؤنٹ ریکوائرمنٹ ہے آپ کو, جی جو ہماری بہن بھائی جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک میٹنگ میں تھا, بزنس میٹنگ میں. جی 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 جی. تو ان کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے 8 کی یا 10 کی, 12 کی یا 15 کی, وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہنے کو, یہی تو بات تھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے. آپ نے جو بزنس میٹنگ کی ہے اس کے ثمرات بہت زیادہ کامیاب ہوں. بہت ساری بزنس میٹنگز آپ کے لیے بہت زیادہ کامیابیاں لے کے آئیں, بہت زیادہ ترقی کریں, پھلیں پھولیں آپ کی فیملی کے لیے, آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. ایسے بہت سارے بندگان خدا اس کارواں میں شامل ہو رہے ہیں الحمدللہ, صرف اس لیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں تھوڑا سا اعتماد دلا سکیں. علی بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ کا انتظار ہے, آپ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز. میری اس بہن کا مسئلہ تو حل ہو گیا, علی بھائی نے کر دیا سارا آخری 5 منٹ میں, اور وہ ٹی وی دیکھ بھی نہیں رہے تھے. یہ ہے پروردگار کی ذات, الحمدللہ, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور میں اس میں ایکچولی یہی کنفیوز تھا, کل میری علی بھائی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ذرا, میں کہا میں اناؤنس کروں, لیکن ٹیم کے لوگوں نے کہا تھا کہ کل والی ذمہ داری آلریڈی آپ لے لیجیے گا, لیکن میں نے اناؤنس کرنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. الحمدللہ. تو آپ کا آنے کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہمت اور حوصلہ دے. آپ کا بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں. بس یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے ان دعاؤں کی اپیل ہے, انہی دعاؤں کی وجہ سے ہم چل رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے. بس آپ دل سے کہہ رہی ہیں, آپ کی آنکھیں کہہ رہی ہیں, مجھے معلوم ہے. بس
شکریہ. بس آپ کو ہم نے اماں کہہ دی ہے اور بس ابھی یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں. آپ بھی جانتی ہیں 3 سال ہو گئے اور یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. بہت 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 شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو ویری مچ. بڑی نوازش. خوش رہیں. بہت نوازش. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. پاکستانی تجھے سلام، پاکستانی تجھے